آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا عراق اور شام کی فتوحات، اور آج جانیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آئی ہوئی جنگیں اس خاص پیشکش میں۔ یرموک کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد بادشاہ روم اپنی دارالسلطنت حمص سے بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے حمص کا محاصرہ کیا۔ دشمن نے قلعہ کے دروازے بند کر لیے اور باہم یہ رائے کی کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، مسلمان خود ہی پڑے پڑے تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ جاڑوں کا موسم تھا، لہٰذا یہ بھی خیال ہوا کہ عرب لوگ یہاں کی سردی کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ یہاں کی سردی کے لائق ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ مگر پورا موسم سرما ختم ہو گیا اور محاصرہ اسی طرح قائم رہا اور کسی کو سردی سے بھی نقصان نہ پہنچا۔ آخر ایک روز مسلمانوں نے اس ناممکن التسخیر قلعے پر حملہ کی تیاری کر دی اور ایک مرتبہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اس نعرے تکبیر کا اثر یہ ہوا کہ قلعے میں زلزلہ آ گیا اور اس کی دیواریں گر پڑی۔ پھر دوسری تکبیر میں اس سے زیادہ سخت زلزلہ آیا۔ مضطرب ہو کر اہل حمص نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہر شخص سالانہ ایک اشرفی اور ایک جریب گیہوں جزیہ دیا کرے۔ اس قسم کے خارق عادات شیخین رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بکثرت ظاہر ہوئے، اور حق یہ ہے کہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ خاصہ کی حیرت انگیز فتوحات کے اسباب اگر کوئی شخص ظاہری حالات اور مادی آلات میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو تعجب کے سوا اور کچھ نہ حاصل ہوگا۔ اصلی اسباب ان فتوحات کے ان کی قوت ایمانی اور تائید ربانی میں مضمر ہے۔ دمشق اور شام کے بعد شہر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ عراقی فوجیں ملک ایران میں اور شامی فوجیں ملک روم میں لیظہرہ علی الدین کلہ کے دل ربا مناظر دنیا کو دکھا ہی رہی تھی کہ یکایک دربار خداوندی سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام آ گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ خلافت کی باغ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے امانت دار ہاتھوں میں سپرد کر کے راہ جنت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ اسلام سے پہلے مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار تھا۔ صاحب ثروت اور دولت مند تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد ساری دولت خدا کے کاموں میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق صرف کر دی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پہننے کو نہ کرتا تھا نہ تہبند، ایک کمبل تھا جس میں بجائے گنڈی کے تکمہ کے کانٹے لگے رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد تجارت کا سلسلہ بقدر ضرورت قائم کیا تھا، جس کی آمدنی آپ رضی اللہ عنہ کے گزارے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خلافت کے بعد کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ قائم رہا، مگر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے کو قائم نہ رہنے دیا کہ مہمت خلافت میں اس سے خلل پیدا ہوگا، اور مسلمانوں سے مشورہ لے کر بیت المال سے آپ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بقدر قوت لا یموت مقرر کیا۔ ایک روز بی بی صاحبہ نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا اب میں بیت المال سے زیادہ نہیں لے سکتا، جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے کچھ روزانہ بچاؤ، تھوڑے دنوں میں کچھ میٹھی چیز پکا لینا۔ چنانچہ چند روز کے بعد بی بی صاحبہ نے کوئی میٹھی چیز تیار کر کے سامنے رکھی تو آپ نے پوچھا کہ روزانہ کس قدر بچایا تھا۔ بی بی صاحبہ نے کوئی مقدار بیان کی۔ فوراً حکم لکھ بھیجا کہ اتنی مقدار میرے وظیفے سے کم کر دی جائے، کیونکہ بغیر میٹھا کھائے ہوئے بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اپنی بیماری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور ایک برتن اور ایک چادر اور ایک لونڈی جو بیت المال سے مجھے دی گئی تھی، اس کے بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس بھیجی تو انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، آپ نے اپنے جانشین کے لیے مشکل نمونہ چھوڑا ہے۔ قریب وفات فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور بیت المال سے مجھے وظیفہ دلایا، یہاں تک کہ 6000 درہم بیت المال کے اب تک میرے ذمے صرف ہو چکے ہیں۔ اچھا، میرا فلاں باغ بیچ کر یہ رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے بعد
ان کے وارثوں سے فرمایا کہ میں صاحب امر ہوں، میں اس رقم کو تم لوگوں پر واپس کرتا ہوں۔ اپنے کفن کے لیے وصیت فرمائی کہ یہی لباس جو میں پہنے ہوں میرا کفن ہوگا، ایک جگہ اس میں زعفران کا رنگ ہے، اس کو دھو ڈالنا۔ آپ رضی اللہ عنہ دنیا سے بالکل پاک دامن گئے۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا اور کسی مقام کا افسر نہیں بنایا۔ اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تو نہ اپنے بیٹے کو اور نہ کسی عزیز کو، قریب کو، دنیا کو دکھلا گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے جانشین ایسے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیت المال دیکھا گیا تو بالکل صاف تھا۔ تھیلیاں جھاڑی گئی تو ایک تھیلی سے ایک درہم نکلا جو اتفاقاً رہ گیا تھا۔ امن اور باہمی اتفاق کا یہ حال تھا کہ فاروق اعظم جو اس وقت قاضی مدینہ تھے، فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور 2 مقدمہ بھی نہ آتے تھے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔